اچھا ڈی صاحب، یہ بھی بجٹ پیش کیا گیا ہے ملک میں، قومی بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، اس میں جو دفاعی بجٹ ہے اس کے حوالے سے میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ کے کیا کومنٹس ہیں، اور اس جتنی کرنچ سچویشن ہے معاشی طور پہ، اس میں افواج پاکستان میں obviously کچھ اقدامات کیے ہیں، اپنا حصہ ڈالا ہے، میں چاہوں گا قوم کو آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیں۔ جی ایکچولی جب بھی ایوری ایئر جب بھی نیشنل بجٹ پیش ہوتا ہے تو ڈیفنس بجٹ ہمیشہ اس کے اوپر بہت بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر میں تھوڑا سا اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا، میں اس پہ تھوڑا کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا جو بھی دفاعی بجٹ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے، جو خطرے کا ادراک اور جو درپیش چیلنجز ہیں، اور پھر جو افواج کی ڈپلائمنٹ، اینڈ دین جو محدود وسائل یا جو بھی وسائل اویلیبل ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سو جب آپ ان ساری چیزوں کو سامنے دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان فوج کی تھریٹ پرسیپشن کیا ہے، ہمیں چیلنجز کیا درپیش ہیں، اور ہماری ڈپلائمنٹ کس نوعیت کی ہے، اور پھر جو ہمارے محدود وسائل ہیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو الحمدللہ آئی تھنک خدا کا بہت کرم ہے کہ ہم لوگ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس آپ ہندوستان کا بڑھتا ہوا دفاعی بجٹ ذرا سامنے رکھ لیں اپنے، اور جو کہ ہمیشہ سے انڈیا کی تمام ڈیفنس ڈیولپمنٹ جو ہے یا پروکیورمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان سینٹرک ہوتی ہیں، اور ان کی تمام، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیپیبلٹی، انٹینشنز تو اوور نائٹ چینج ہو جاتی ہیں، کیپیبلٹی کے اوپر پریپریشن کی جاتی ہے، اور ہمارے سامنے جو کیپیبلٹی پڑی ہوئی ہے انڈیا میں اس کے سامنے ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا ماضی بھی یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ وہاں سے چیلنجز رہے ہیں۔ ان کی 13 لاکھ فوج کے مقابلے میں ہماری تقریباً 5.5 لاکھ جو فوج ہے اس میں سے 50% سے زائد مشرقی بارڈر پہ تعینات ہے، ڈپلائیڈ ہے، اور تقریباً 40% مغربی بارڈر پر ڈپلائیڈ ہے، اور جو باقی بات جاتی ہے وہ کنٹونمنٹس میں کبھی داخلی سلامتی کے اوپر کام کر رہی ہے، یا کبھی قدرتی آفات میں اوور ویلمنگ خطرہ ہے انڈیا کی طرف سے جس کو دیکھتے ہوئے وہ خطرات ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2020 سے پاکستان فوج نے اپنے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اور اگر آپ پچھلے کئی سالوں کی انفلیشن انڈیکس کو دیکھیں اور جو روپے کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، تو اچھا 2020 سے جنرل صاحب میں دوبارہ ذرا لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اپنے لیے بھی، 2020 سے دفاعی بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، چاہے مہنگائی جتنی ہو گئی ہے۔ بالکل اچھا اضافہ نہیں ہوا، اس کو اگر آپ انفلیشن انڈیکس کے ساتھ دیکھیں تو ایکچولی وہ کم ہوا ہے، اور ایون جی ڈی پی گروتھ میں آپ اس کو کنورٹ کر لیں 2.8% تھا لاسٹ ایئر، اور اس سے پہلے اور زیادہ ہوتا تھا پرسنٹیج، اب ہم 2.2 پہ آ گئے ہیں۔ سو گریجولی اور کنٹینیوسلی پاکستان آرمی کا جو پاکستان کی مسلح افواج کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ جی ڈی پی پرسنٹیج میں لگاتار نیچے جا رہا ہے، اور ان چیلنجز کے باوجود اور اس شرح مہنگائی کے باوجود ہم نے الحمدللہ اپنی حربی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی۔ اور اگر میں اسی رواں سال کو لے لوں تو اس سال کا انفلیشن انڈیکس ہے اور اس سال کی جو روپی ڈی ویلیویشن ہے، اس کو اگر سامنے رکھوں تو ایکچولی ہم نے 100 ارب مسلح افواج نے ڈیفنس بجٹ 100 ارب کم لیا ہے۔ دس از ہاؤ دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ اور اگر جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ہم نے اس میں اپنی مزید کیا فیصلے کیے، تو اگر میں صرف فوج کے بارے میں میں کہہ رہا لوگوں کو بتائیے جی کہ جو اپنی مزید بیلٹ ٹائٹننگ کی ہے، ہم نے یوٹیلیٹی بلز کی مد میں اپنے اخراجات کو چیف آف آرمی اسٹاف کی ہدایات پر بہت محدود کر رہے ہیں۔ ڈیزل اور پیٹرول کی خصوصی بچت کے لیے خاص انسٹرکشن دی گئی ہیں، اس کے لیے مختلف ہم سٹیپس لے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک دن ہفتے میں ڈرائی ڈے نامزد کر دیا گیا، جمعے کا دن، جو کہ ویسے ہی ویکینڈ کے ساتھ ہوتا ہے، سو تاکہ اس دن کوئی آپریشنل یا ایمرجنسی جو ڈیزل پیٹرول کی جو بچت ہو سکے۔ اسی طرح بڑی بڑی جو تربیتی مشقیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ضرورت ہوتی ہے ان مشقوں کی، لیکن ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ کنٹونمنٹس کے اندر اور آس پاس کے علاقوں میں ہی وہ مشقیں چھوٹے پیمانے پر کر لی جائیں، اور تاکہ زیادہ دور ٹریولنگ نہ ہو، ٹینکس کو دور لے کے جانا نہ پڑے، آرٹلری گنز کو دور ٹریول کر کے نہ جانا پڑے، ٹرانسپورٹرز کو نہ موو کرنا پڑے۔ تو یہ ایک اگین بہت بڑا اس میں بچت ہوگی۔ دین غیر ضروری نقل و حرکت کم کر دی گئی ہے، کانفرنسز آن لائن کی جائیں گی،
میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پچھلے سال جو کرونا کی مد میں پاکستان فوج کو رقم الاٹ کی گئی تھی اس میں سے 6 ارب روپیہ بچا کر حکومت کو واپس کر دیا. اچھا، یا این سی او سی کے تحت جو دی گئی تھی آپ کو؟ جو ہمیں کرونا کی مد میں جو الاٹمنٹ ہوئی تھی 6 ارب واپس کیا فوج نے. جی صحیح، یہ واپس کیا ہے قوم کو. اور باقی اس کے بعد جو عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے پچھلے بجٹ میں کچھ الاٹمنٹس ہوئی تھی اس میں سے بھی 3.5 ارب روپیہ جو ہے وہ باقی واپس قومی خزانے میں جمع کرا دیا گیا. یہ بڑی اپریشیبل بات ہے جنرل صاحب. یہ مجھے تو خود ابھی یہ پتہ چلا کہ آپ نے 6 ارب کرونا کی مد میں بھی کم کیا، 100 ارب جو ہے وہ آپ ویسے اس طرح کمی کر رہے ہیں. جی بالکل زبردست سر. یہ تو سیکریفائز آبویسلی پوری قوم اس وقت سیکریفائز کر رہی ہے. اور اگر میں اف یو الاؤ می میں تھوڑا بتا دوں کہ جو ہمارے رفائی ادارے ہیں لائک فوجی فاؤنڈیشن ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، انہوں نے اگر صرف پچھلے سال میں دیکھ لیں جو 150 ارب روپے فوجی فاؤنڈیشن نے ٹیکس جمع کرایا ہے اور 2.2 ارب روپے جو ہے سالانہ ٹیکس ڈیوٹیز کی مد میں قومی خزانے میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے کرایا ہے. اور فوجی فاؤنڈیشن ہیلتھ کیئر سسٹم سے سالانہ 20 لاکھ سے زائد مریض مستفید ہو رہے ہیں اور ان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اس وقت 70,000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں. رائٹ.